نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے۔ جو ذی الحج کا مہینہ قریب چلا آ رہا ہے، اپنے ساتھ بہت پرانی ایک تاریخ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی یادداشت اس کے ساتھ ساتھ وہ آتی جا رہی ہے۔ اگرچہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت شروع کر چکے ہیں، بیچ میں چند ایک معاملات، چند ایک مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے تقدیم الاہم فالاہم کے قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان باتوں کو مقدم کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رہے کہ یہ محض تاریخ نہیں ہے، محض ایک ہسٹری نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے ایک نمونہ موجود ہے۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو لہٰذا اسے محض ایک ہسٹری نہ سمجھا جائے اور نہ اس کو محض ایک تاریخ سمجھا جائے، بلکہ یہ ہمارے نبی کی سیرت و زندگی ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں، دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیالوجی موجود ہے، اور یہ بھی سورۃ الممتحنہ کی یہ آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا حوالہ دے کر ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہوگی، اور چونکہ ذی الحج کے ساتھ ایک گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا موجود ہے، لہٰذا ہم ایک طائرانہ نظر، ایک سرسری سی نظر آج ان کی سیرت کے اوپر ڈالیں گے۔ اور میرے ذہن میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس وقت ہمارے معاشرے میں مایوسی انتہائی حد تک پھیل چکی ہے، اور ہم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سے صرف اسی ایک چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اور آج ہمارے اوپر مایوسی کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں یہ کیوں ہیں، جبکہ ہمارے لیے نمونہ وہ ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھنا ہوگا، ان کو فالو کرنا ہوگا، ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارنی ہوگی۔ اور یہ بات یاد رہے، یہ مایوسی آج جس بندے کے پاس بیٹھیں، جہاں جائیں، ہر بندہ مایوس دکھائی دے رہا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے بزنس مین کے پاس جا کر بیٹھیں، اللہ کی قسم مایوسی کی باتیں کرتا ہے۔ اور جب ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ جو اربوں پتی ہیں وہ مایوس ہیں اور وہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر ایک عام تنخواہ دار، دیہڑی دار، مزدور کار اور ایک عام مڈل کلاس اور لو کلاس کے جو لوگ ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، اسپیشلی اس وقت جو ہمارے ملک کی ایک کیفیت بن چکی ہے۔ اور پھر ان غلط پالیسیوں کو اگر ہم وجہ قرار دیتے ہیں کہ یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے، تو یہ حکمران بھی تو ہمارے ہی اعمال ہیں۔ کبھی میں نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا کہ بھائی یہ جو
جو حکمران، یہ جو غلط پالیسیاں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میرا عمل ہے، یہ میرے عمل کا رزلٹ ہے، میرے عمل کا نتیجہ ہے، میں اس طرف کبھی بھی نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا بہترین وکیل ہوتا ہے، بہترین وکیل اپنی غلطیوں کا وکالت کرتا ہے، صفائیاں پیش کرتا ہے، غلطی کے لیے مزید غلط باتیں کہہ کر رستے بناتا ہے کہ نہیں بھائی میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے یہ بات اس نیت سے نہیں کی، میرا تو مقصد یہ تھا، میری نیت یہ تھی، دراصل میں یہ کرنے جا رہا تھا، یعنی یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ، یہ ساری باتیں۔ اور نیچرلی انسان دوسروں کی غلطیوں کا بہترین جج ہوا کرتا ہے، یعنی اپنی غلطیوں کے لیے وکالت اور دوسروں کی غلطیوں کے اوپر انتہائی بہترین جج بن کے اعتراضات اٹھانا، تنقید کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہماری زندگی کا جو مقصد تھا آیا واقعتاً میں اسی راستے پہ چل رہا ہوں، میں خود کا مکلف ہوں، میں خود سے پوچھوں میں کیا کر رہا ہوں، میں کس جگہ کھڑا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ تو اس وقت مایوسی انتہا کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، اور ایک بات یاد رہے، یہ مایوسی کئی دفعہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، لیکن اگر کفر تک نہ بھی لے جائے تو کبیرہ گناہ کم از کم ضرور ہے۔ مسند احمد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ مل کبائر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصے دار بنانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، نا امیدی کا پیدا ہو جانا۔ اور دراصل اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، جو بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ بھائی میرے اس ملک کے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں، کیا یہ بات ہماری زبانوں پر آج گردش نہیں کر رہی؟ میرے ملک کی معیشت سدھرنے والی نہیں ہے، کیا یہ بات آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ میں مہنگائی کی جس چکی میں پس رہا ہوں، تو آیا ہمارے دل و دماغ کے اوپر یہ بات نہیں آ چکی کہ بھئی میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا تو کیسے پالوں گا؟ یعنی جو مہنگائی جس پیک کے اوپر جاتی جا رہی ہے، اوپر کی طرف جاتی جا رہی ہے، اگر یہی کیفیت بنی رہی تو میری تنخواہ میں تو میرا گزارا نہیں، پہلے نہیں ہوتا تو اب کیسے ہوگا؟ یعنی یہی ساری باتیں ہیں۔ دراصل نا امیدی کفر کئی دفعہ اسی لیے بن جاتا ہے، یا کئی دفعہ شرک کے ساتھ اللہ کے نبی نے ایک ساتھ اسی لیے بیان کیا ہے کہ جو بندہ نا امید ہو جاتا ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ شاید اب میرے ملک کے حالات سدھارنا سنوارنا میرے اللہ کا کام بھی نہیں ہے، شاید کہ وہ بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے گا یہ کائنات، یہ نظام، یہ سسٹم، اس پورے نظام کا میکانزم، یہ سب کچھ میرے اللہ کے لفظ کن میں ہے۔ میرا اللہ اس پوری دنیا کے سسٹم اور نظام کو چلائے جا رہا ہے، میرا اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جو جینون ریاستی مدینہ تھی، جینون ریاستی مدینہ، مہنگائی آئی، لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہر چیز کی ایک ریٹ مقرر کر دیں کیونکہ مہنگائی بہت آ چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا بتایا؟ انہیں عقیدے کی ایک بات سمجھائی، انہیں نظریاتی بنیادوں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ خود کو ایک نظریاتی مسلمان بنائیں۔ فرمایا ان اللہ هو المسعر، یہ مہنگائی لے کے آنا اور چیزوں کو سستی کر دینا یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو مہنگائی لا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو چیزوں کو سستی کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال کو درست کیجئے گا، اپنے نظریاتی بنیادوں کو درست کیجئے گا، اور یہ
سمجھیے گا کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، سب کچھ ہم جیسے چاہیں گے میرا رب ویسے کرتا جائے گا۔ لیکن میں اس طرف نہیں آتا۔ جو اصل سولوشن ہے، جو اصل حل ہے، جو ان معاملات کا بہترین حل میرے نبی، میری شریعت نے بتایا، رب راضی تو جگ راضی، یہ محاورات اور یہ مقولے ایسے نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہترین فلسفہ ہوا کرتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ مایوس ہوتا ہے، اس کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ شاید کہ اب میرے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا میرے اللہ کے بس کا کام ہی نہیں ہے، تبھی تو مایوس ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی فیملی اور اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو تب میری سوچ، جو بندہ مایوس ہوا ہے اس کی سوچ شاید کہ یہ بن چکی ہے کہ اب تک اللہ تعالی رزاق تھا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اب تک رزق دینے والا وہی تھا، لیکن اب چونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، شاید کہ اب میرے اللہ کے بس کا کام نہیں ہے میری ایک فیملی کو رزق دینا۔ اسی لیے تو کئی دفعہ یہ نا امیدی کفر بن جاتا ہے، اور کئی دفعہ یہ نا امیدی کبیرہ گناہ شرک کے ساتھ بالکل سیم کا گناہ ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو زندگی گزاری، کیسے گزاری، آیا کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سٹارٹ سے لے، جب ان کو نبوت ملی تب انہوں نے سب سے پہلے دعوت اپنے بابا جان کے سامنے رکھ دی۔ آزر ان کا نام تھا، بت فروش بھی تھا، بت تراش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، یعنی کہ بتوں کو بنانے والا، خود اپنے ہاتھ سے تراش کر۔ بت فروش بھی تھا، یعنی اس کا بزنس بھی یہی تھا، کاروبار یہی تھا، بت بنانا اور ان کو بیچنا۔ اور تیسرا انہی بتوں کی پوجا کرنا، ان کی عبادت کرنا۔ یہ تینوں باتیں ابراہیم کے باپ آزر کے اندر موجود تھی۔ جب انہوں نے ان کو دعوت دی تو آگے سے باپ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم مجھے اپنی حالت پر چھوڑ دے، لأرجمنک، وگرنہ میں تجھے پتھر مار کے سنگسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ دے اپنی حالت پر، میں جو کروں تیرا میرے کاموں کے اندر کوئی کام، کوئی انٹرفیرنس آپ نے نہیں رکھنی، جو میں چاہوں، جیسے چاہوں، جب چاہوں، وہ میرا کام ہے، میں جانوں، میرا کام جانے، آپ نے اس میں مداخلت نہیں کرنی۔ اب دیکھیے گا جب کوئی بندہ کسی کو دعوت پیش کرتا ہے اور آگے سے ری ایکشن یہ آتا ہے، بجائے بات ماننے کے، بجائے اس کی دعوت کو قبول کرنے کے، آگے سے الٹی بات کہ ابراہیم اگر تو نے مجھے ایسے چھوڑا نا تو میں تجھے پتھر مار کے سنسار کر دوں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جملے، یہ باتیں، یہ ری ایکشن حوصلوں کو بلند کرنے والی باتیں ہیں یا بندے کو ڈس ہارڈ کرنے والی باتیں ہیں؟ یقیناً بندہ بے حوصلے ہو جاتا ہے، یقیناً بندے کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، جب اس کی بات سنی جاتی ہے، جب اس کی بات مانی جاتی ہے، جب اس کو سنا جاتا ہے تو بندہ مزید حوصلے میں آتا ہے، مزید وہ تیاری کر کے لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب اگلا بندہ رسپانس ہی نہ دے، اگلا بندہ بات سننے کے لیے ریڈی اور تیاری نہ ہو تو بندہ پھر ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، بندے کا حوصلہ، بندے کی ہمت جواب دے جاتا ہے۔ لیکن آیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دے کے آگے سے جو جملے کسے گئے، جو باتیں ان کو سنائی گئی، انہوں نے دعوت کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے حوصلہ بالکل ہار گئے، وہ ہمت ہار گئے؟ نہیں، ایسے ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے مزید رستے تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ کوئی بات نہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا تو اور اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت زیادہ ہے، اگر میرے باپ میری بات نہیں سنتے کسی اور کو دعوت دے جاتا ہوں۔ مختلف رستے، مختلف طریقے، اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، چونکہ ان کی قوم میں
ستارہ پرست لوگ بھی تھے، سورج پرست لوگ بھی تھے، قمر پرست لوگ بھی تھے۔ رات کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کچھ ستارے نکلے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں نا، یہ میرا رب ہیں۔ یعنی اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اس کل کائنات کے نظام کو چلانے والے یہ ستارے ہیں۔ تو تھوڑی دیر گزری ہے، وہ ستارے ڈوب گئے، غروب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان ستارہ پرستوں کو، جو لوگ ستاروں کی عبادت کرنے والے تھے، انہیں سمجھانے لگے کہ بھائی جس چیز کے اوپر خود غروب آئے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا، وہ طریقہ کار ان کی دعوت کا تھا، وہ میکانزم تھا جو وہ ان کو سمجھانے چاہ رہے تھے کہ بھئی جو چیز خود غروب ہو وہ لوگوں کے مسائل کیسے سدھارے سنوارے گا، اور ان کو ساتھ میں یہ دعوت دے گئے۔ اسی اسنا چاند نکل آیا، چمکتا دمکتا بڑا سارا، کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ وہ تو غروب ہو گئے، وہ تو ختم ہو گئے۔ اب میرے ابراہیم کو یہ سب پتا تھا، لیکن چونکہ ان کی قوم میں ایسے لوگ موجود تھے جو ان نظریات کے حامل تھے، اور انہیں کو سمجھانا مقصود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے بازغتاً چمکتا ہوا، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر بعد ظاہری بات ہے چاند بھی غروب ہو جاتا ہے، غروب ہوا، نظروں سے اوجل ہوا، انہی لوگوں سے کہنے لگے کہ بھئی جس چیز کے اوپر غروب آئے تو ان سے میں کم از کم وہ محبت نہیں کر سکتا جو کسی رب کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یعنی کسی بندے اور رب کے درمیان جو محبت کا واسطہ ہوتا ہے، وہ محبت غروب ہونے والوں کے ساتھ کم از کم نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ ایک سائلنٹ دعوت تھی، ایک خاموش دعوت وہ دے رہے تھے کہ بھائی یہ جس چاند کو آپ لوگ پوج رہے ہیں یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ رات گزر گئی، دن چڑھایا، تھوڑی دیر بعد سورج چمکتا دمکتا مشرق کی طرف سے نکل آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورج پرست لوگ بھی چونکہ ان میں موجود تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب شام آتے ساتھ سورج ڈھلنا شروع ہوا تو ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی۔ بات مانی کسی نے نہیں، لیکن آیا میرے ابراہیم علیہ السلام حوصلہ ہار گئے، میرے ابراہیم علیہ السلام ہمت ہار گئے کہ بھئی کوئی بھی بندہ بات مان نہیں رہا لہٰذا میں کام کرتا ہی نہیں، اپنے حوصلے کو بلند رکھا، اگلا سٹیپ لیا۔ یہ نہیں کہ بھئی ایک رستہ بند ہوا تو بس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، نہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ رستے ڈھونڈنے ہیں، رستے نکالنے ہیں، اور یہ میرے رب کا کام ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میرا اللہ اعلان فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جہد مسلسل میں لگے رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً ان کو اپنے رستے دیتے ہیں، اور پھر میرا اللہ رستہ دیتا ہے۔ لہٰذا ہم نے نا امید کسی بھی بات میں نہیں ہونا، اسپیشلی جو رزق کا معاملہ ہے۔ آج کل تقریباً ہم میں سے ہر فرد کو یہی فکر لگی ہوئی، ہر شخص ہمارے معاشرے کا اسی چکی میں پیسا جا رہا ہے، اور یہی ہر وقت ٹینشن ہے کہ بھئی بنے گا کیا۔ اور پھر اسپیشلی آگے کل پرسوں لاہور جانے کا موقع ملا، ایک دوست سفر میں ساتھ تھے، یہیں سے جاتے ساتھ ہی جانوروں کے متعلق قربانی کے بات چلی۔ وہ دوست، وہ بھائی ہمارے کہنے لگے کہ مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ اب کی بار کسی نے قربانی نہیں کرنی، مہنگائی اس قدر زیادہ ہے، کسی کے بساط میں نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ او بندے خدا، اللہ کے بندو، اپنے رب کے اوپر یقین محکم رکھیے گا، اپنے رب کے اوپر یقین کامل رکھیے گا۔ میرے اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کیسے پورا کر رہے ہیں، لیکن میرا اللہ جس کام کو اپنے ذمہ اٹھا لے، میرا اللہ جس کام کو اپنی ذمہ داری بنا لے کہ بھئی یہ ریسپانسبلٹی میری ہے، پھر ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ ہم آنکھیں بند کر
کہ اس معاملے میں فکر مندی کو چھوڑ دیں، ہم اس معاملے میں سرے سے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالے ہی نہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، اس بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور روح پھونکتے ساتھ ہی اس بچے کی 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک اس بندے کا رزق ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ معاملہ ہے، لکھا جا چکا ہے۔ جب میرے اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر لا تبدیل لکلمات اللہ کی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب میرے اللہ نے ذمہ داری اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا یہی بات، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ الرزاق، جو دوست میرے عربی گرامر کو جاننے والے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ یہ جو الرزاق کا لفظ ہے اس میں کس قدر مبالغہ ہے۔ ہماری اردو، پشتو اور یہ جو لینگویجز ہیں، شاید کہ الرزاق کا بالکل ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم اپنی زبان میں نہ کر سکیں، اس قدر اس میں مبالغہ ہے۔ اور پھر اس سینٹینس کو دیکھیں، اس جملے کو دیکھیں، ان اللہ، ان بھی تاکید کے لیے ہے، هو الرزاق، ہوا پھر سے تاکید کے لیے ہے، الرزاق کے اوپر جو الف لام ہے یہ الگ سے تاکید کے لیے ہے، اور رزاق کا لفظ بذات خود مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایک ہی جملے میں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ ذو القوة المتین، انتہائی مضبوط طاقت والا ہے، انتہائی مضبوط طاقت والا۔ میرے رب کے مقابل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی ٹھہر نہیں سکتا، لہٰذا ہمیں اپنے رب کے اوپر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ چیز آئے کہ ابھی سے ہم نے ذہن بنائے ہوئے کہ نہیں بھائی جانور بہت مہنگے ہیں، منڈی میں گئے، ہماری تو بس سے ہی باہر ہے، ہم تو لے ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات ہم نے ذہن نشین رکھنی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام، اللہ کی قسم ایک دو گے، میرا اللہ 700 ریٹرن کر کے دیتا ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ ہم اس وعدے کو یاد رکھیں، ہم اس وعدے کے اوپر یقین کامل رکھیں، جب میرے اللہ نے یہ وعدہ کر لیا تو پھر میرے رب نے دینا ہی دینا ہے۔ جو کچھ میری قسمت میں ہے وہ کچھ مجھے مل کے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کو طلب کرنے میں، رزق کو ڈھونڈنے میں تم اجمال سے کام لو، زیادہ تفصیل میں نہ گھسا کرو کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اجملوا فی الطلب، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیفیت یہ ہے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جس کسی نفس کا جو کچھ رزق لکھا جا چکا ہے، جب تک وہ نفس اپنے حصے کے رزق کو کمپلیٹلی ختم نہیں کرے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ زمین سے آسمان، آسمان سے زمین بن سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ تب ہوگا جب مجھے یقین کامل ہو، جب میرے ایمان میں وہ اسٹرینتھ موجود ہو، جب میں اپنے نبی کی باتوں کے اوپر یقین کرنے رکھنے والا ہوں، تو پھر میرا اللہ میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اور ساتھ میں یہ حدیث بھی ذہن نشین رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے متعلق جیسے گمان رکھتا ہے، جیسے وہ سوچ رکھتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، بالکل ایتھینٹک روایت ہے۔ اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں خالق کائنات، مالک کائنات کے اوپر کیا گمان رکھوں۔ اگر تو میری سوچ یہ ہے کہ بھئی میرے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ میرے ملک کی معیشت کو میرے اللہ نے ٹھیک کر کے دینا ہے تو میرا رب کر کے دے گا۔ یہ میرے نبی کی بات ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میرا رب یہ اعلان کر گیا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ میری سوچ یہ ہے کہ میں قربانی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکو گے،
لیکن اگر آپ کی سوچ ہی بن گئی کہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دینی ہے، میرا اللہ مجھے توفیق دے گا اور میں نے قربانی کرنی ہوگی، میرا اللہ توفیق دے کے چھوڑے گا، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے متعلق جو گمان رکھتا ہے، جو سوچ بنا لیتا ہے، میں اس کے ساتھ اسی جیسا معاملہ کرتا ہوں۔ اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ خالق کائنات کے متعلق کیا سوچ رکھتا ہوں، کیا ذہن میں رکھتا ہوں۔ موسیٰ اور خضر علیہم السلام جس وقت کشتی میں سفر کرنے لگے، سوار ہوئے، تو اس وقت کافی ساری باتیں اس میں ہوئی ہیں، اور پھر ان باتوں میں ایک بات اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق کہ بھئی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم کس قدر وسیع ہے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا آئی اور اس نے اپنے منہ کو، چونچ کو سمندر کے اندر ڈبویا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ جانتے ہیں میرا اور تیرا جو نبوت کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کس قدر ہے؟ کہتے مجھے تو نہیں پتا۔ کہتے ایسے ہی ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ میں یہ ایک قطرہ پانی اور اللہ تعالیٰ کا علم یہ سمندر ہے۔ جب میرا رب اس قدر وسیع علم والا ہے تو آیا میرے اس رب کے لیے میں ایک عارف اللہ کے گھر کے چولہے کو جلا کے رکھنا یہ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ میرے اس چھوٹے سے ملک پاکستان کے حالات کو درست کرنا کیا میرے اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ جب میری سوچ یہ بن گئی کہ میرا اللہ کر کے دے گا تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کر کے دیتا ہے۔ لیکن اگر میری یہ سوچ بن گئی جیسا کہ آج بن چکی ہے، نہیں ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ وہ پاسبلٹیز ختم ہو چکی ہیں، وہ جو امکانات تھے وہ رستے ختم ہو چکے ہیں، وہ جو گنجائشیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، کوئی گنجائش نہیں باقی۔ یہ ہماری سوچ آج بن چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی نا امید نہ ہوئے۔ آگے چل کے جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے رستے میں بتوں کو جب توڑنے کا عہد کر لیا تھا، کتنی مشکلات، گھر سے بھی نکالے گئے، کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ اگلا سٹیپ یہ لے لیا کہ ان کے بتوں کو پاش کر دیا، توڑ دیا تھا، ان کو ریزہ کر دیا، اور کہیں جا کر چھپ گئے تھے۔ نہیں، اپنے رب کے اوپر یقین کامل تھا، اپنے رب کے اوپر یقین محکم تھا کہ میں اپنے رب کے حکم سے لگا ہوا ہوں، میں ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتا جا رہا ہوں، میں اپنے رب کے حکم ہی سے سب کچھ کر رہا ہوں۔ جب میں اپنے رب کے خود کو حوالے میں نے کر دیا تو میرا رب بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جا کر ان کے بت سارے توڑ دیے۔ جب وہ واپس آئے، دیکھا، پوچھا کس نے کیا، انہوں نے آپس میں چینی گوئیاں شروع کر دی کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اور وہ اکثر ہمارے ان خداؤں کو برے الفاظ سے یاد کرتا تھا، یہ انہی کا کام لگتا ہے، لہٰذا ان کو لین حاضر کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے جو ان کا منشا تھا، جو ان کی زندگی کا مقصود تھا، توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دینا، جبکہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، وہ لوگ ستارہ پرست تھے، وہ لوگ قمر پرست تھے، ان میں سورج کے پجاری موجود تھے، تو وہ بار بار ان کو اسی ایک بات کی طرف دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے یہ سٹیپ بھی اٹھا لیا تھا۔ یقیناً وہ جانتے تھے کہ میرا یہ کام اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب ظاہری بات ہے، آپ کسی کے خدا جو اس کو وہ خدا سمجھتا ہے، کسی کے خدا کو برا بھلا جب وہ نہیں برداشت کر سکتا تو آپ اس کو توڑیں گے تو اس کا ری ایکشن کیا آئے گا؟ اور ایک نہیں، دو نہیں، سب کے سب سوائے ایک بڑے بت کے انتہائی حوصلہ مند کھڑے رہے، کہتے ہیں یہ اس بڑے کا کام ہے، اس سے جا کے پوچھ لے۔ یہی وہ نقطہ تھا، یہی وہ پوائنٹ جو وہ سمجھانا ان کو مقصود تھا۔ انہوں نے خود اپنے گریبان میں جھانکا کہ بھئی یہ ظلم تو تم خود ہی کر رہے ہو، یہ زیادتی تم ہی کر رہے ہو۔ نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ جواب دے سکتے ہیں، اور ایسے ہمارے خدا ہیں جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ آیا پورے ہال میں اور سب کے سب بت کو پاش ریزہ کر کے چلا گیا، ایک بھی ان کے خدا نے اس بندے کو پکڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہ بگاڑ سکا وہ۔ ان کو تھوڑی بہت عقل آنی شروع ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ظلم تم خود ہی کر رہے ہو، یہ زیادتی تم خود ہی کر رہے ہو، جو رستہ تم لوگوں نے بنایا، جو عقیدہ تم لوگوں نے اپنایا ہے،
یہ تمہاری ہی غلطی ہے، لیکن میرے رب کو جو منظور ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کے سب ابراہیم کی دعوت کو قبول کرتے، لیکن بجائے اس بات کے الٹا اپنی بات کے اوپر مزید اڑ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے ہی خداؤں اور معبودوں کا انتقام لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اور جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے اپنا حوصلہ چھوڑ دیا تھا، ہمت ہار گئے تھے۔ چھوڑا نہ وہ ہمت ہارے بلکہ نئے سے نئے راستے تلاش کرنے کے اوپر تلے ہوئے۔ وہ جانتے تھے کتنے دنوں تک وہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے آ رہے تھے، لیکن میرے ابراہیم کو اپنے رب کے اوپر کامل یقین تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے، میرا رب میری حفاظت کرے گا، میرے اللہ نے میرا سب کچھ سدھارنا ہے، میرے رب نے میرے ان ایک ایک دشمنوں سے انتقام لیتے جانا ہے۔ یہ میرے ابراہیم کا یقینی محکم تھا، جو کہ آج ہم میں سے ہر فرد کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر پورے معاشرے کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے اوپر یقین کامل رکھیں، یقین محکم رکھیں۔ جب میرا رب حضرت ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں بچا سکتا ہے، بھلا بتائیے گا میرے اس چھوٹے سے مملکت خداداد پاکستان جو کہ بنا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، کیا اس کی معیشت کو، جو کہ میرے رب کی ذمہ داری ہے، صرف ہر بند انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر، یعنی جب ایک ایک فرد کی ذمہ داری میرے رب نے رزق کی لی ہے، معیشت کی لی ہے، تو انہی افراد سے پھر قومیں بنتی ہیں، نیشن بنتے ہیں، انہی افراد سے پھر ملک بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معیشت کی ذمہ داری میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرے رب نے لی ہے۔ جب میرا رب ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں بچا سکتا ہے تو میرے اس ملک کے معیشت کے حالات کو درست کرنا، سدھارنا میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ لہٰذا اپنے رب کے اوپر یقین کامل رکھیے گا، یقینی محکم رکھیے گا، میرا اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی رب کو راضی کرنے والے بن جائے، میرا رب سب کچھ سدھار کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک تو کئی ایک بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، قمر اسلام مرحوم کے لیے دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے۔ حاجی طارق صاحب سلکو کلاتھ والے کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کامل و اجر عطا فرمائے۔ ایک اور بھائی نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا ہے، حاجی بشیر صاحب کا بیٹا سخت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کامل و اجر عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے صحت کامل دے۔ آستین فولڈ کرنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ آستین فولڈ کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے جس میں علماء فقہاء اس حدیث کو سمجھنے میں دو
گروہ بن چکے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ بات آئی, انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا, اور کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے, لہٰذا انہوں نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیا. وہ حدیث میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں گے, جو آپ کو راجی معلوم ہو اس کے اوپر عمل کریں, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدے میں 7 اپنے جسم کے اعضاء لگا کر سجدہ کروں, 7 اعضاء سجدے میں لگا کر سجدہ کروں. ایک پیشانی اور ناک, 2 ہتھیلیاں, 2 گھٹنے اور 2 پاؤں, یہ کل 7 بن جاتے ہیں. آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے منع کیا گیا ہے ان اکف شعرا ولا ثوبا, یہ کہ میں اپنے بالوں کو لپیٹوں یا کپڑوں کو لپیٹوں نماز کے دوران. یہ وہ حدیث کا متن میں نے پڑھ کے سنا دیا اور اس کا ترجمہ. اب اس حدیث میں علماء کو کہا, جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ 2 گروہ بن گئے. کچھ علماء فقہا نے کہا ہے کہ اس حدیث جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر بندہ نماز میں کھڑا ہے اور نماز کے اندر ہی وہ اپنے کپڑوں کو فولڈ کر رہا ہے, اس سے منع کیا گیا. اگر پہلے سے فولڈ شدہ ہے تو لہٰذا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کچھ علماء نے یہ سمجھ لیا اور کچھ علماء نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں, پہلے سے بھی اگر فولڈ شدہ ہوں تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھنا درست نہیں, نماز کے دوران فولڈ کرنا تو ویسے بھی درست نہیں. لہٰذا جو آپ کو راجی معلوم ہو, بذات خود میں مجھے جو سمجھ آ رہا ہے میں جس کے اوپر عمل کرتا ہوں, کوشش میری یہی ہے کہ میں اپنی آستینوں کو فولڈ نہ کروں بلکہ اگر فولڈ ہو بھی تو اس کو سیدھا کروں اور پھر اپنی نماز ادا کر لوں. آپ کو جو سمجھ آئے اس کے اوپر عمل کر دیں, واللہ اعلم. فجر کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ بھائی جو پڑھ لیں. بعض کچھ نمازیں ہیں, مثال کے طور پہ جمعے کی فجر ہے تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص صورتیں ثابت ہیں, الف لام میم السجدہ ہے اور سورۃ الانسان ہے, تو لہٰذا یہ بھی پڑھ لیں. اس کے ساتھ یہ بھی مسنون ہے, لیکن اگر کوئی بندہ یہ نہیں پڑھ سکتا کوئی اور پڑھ دے تو کوئی حرج والی بات نہیں. لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی صورت ہوگی, ایسا نہیں ہے. تقریباً 1 سال پہلے جانوروں پر جلد کی بیماری گزری تھی, لیکن اس کے نشانات اب بھی اس کے جلد پر باقی ہیں. کیا اس پر قربانی درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. جلد کے اوپر داغ کا ہونا یہ ان عیوب میں سے نہیں ہے جن عیوب سے یعنی منع کیا گیا ہو کہ اس طرح کے جانوروں کے اوپر قربانی نہیں ہوگی, لہٰذا اس کے اوپر بالکل درست اور جائز. بھینس کی قربانی کے حوالے سے پوچھا گیا, بڑا تفصیلی اور لینتھی مسئلہ ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں تفصیلی گفتگو کریں گے. بہرحال ہمیں جو راجع معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بھینس کے اوپر قربانی ہو جاتی ہے, شرعاً اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. لیکن اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر زبردستی نہیں کرتے, لیکن جو لوگ مطمئن ہیں تو ان کے اوپر بھی کم از کم اعتراض نہیں کرنا چاہیے. علماء, فقہا, شیوخ الحدیث, محدثین ہی اس کے قائل و فاعل ہیں, یعنی کہ فتویٰ بھی دیتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. لہٰذا ان کی نیتوں کے اوپر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو نہیں اطمینان تو ٹھیک ہے آپ نہ کریں, لیکن دوسروں کے اوپر اعتراض نہ کریں. کسی کو جینے کا حق دے دینا چاہیے. قسط کا کام جائز ہے کہ نہیں؟ عام ہمارے معاشرے میں لوگ یہ قسط ڈالتے ہیں آپس میں, مطلب 2-4 لوگ, 8-10 لوگ, مارکیٹوں میں اسپیشلی, تو یہ کام بالکل درست ہے, اس میں شرعاً کوئی گواہت نہیں. اور ساتھ میں لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے قسط ڈالے ہوئے اور انہی پیسوں سے وہ قربانی کا جانور لے, بالکل لے لے, کوئی حرج والی بات نہیں. اگر آپ قسطوں کے کام میں نہیں بھی ہیں, آپ کسی سے قرض لے لیں اور آپ قربانی کر لیں, آپ کو اجر پورے کا پورا ملے گا. لیکن ایک بات یاد رہے, قربانی فرض اور لازم نہیں ہے. قربانی فرض اور لازم نہیں ہے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہمارے دین کے امام ہیں. ہمارے دین کے امام ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ عنہما. سنن بہقی میں, بہقی کبیر میں یہ روایت ان کی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ کئی دفعہ یہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر اور عمر کا زمانہ پایا, ان کو میں نے دیکھا وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتے. یہ نہیں کہ ان کا بس نہیں ہوتا, وہ کر نہیں سکتے تھے, نہیں, ان کے بس میں تھا, وہ کر سکتے تھے, لیکن جان بوجھ کر نہیں کرتے. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہیں اس کو فرض اور واجب نہ قرار دیں.
لازمی نہ قرار دے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ عمل سنت مؤکدہ ہے، فرض اور لازم نہیں ہے کہ حتماً ہی لازماً ہی ہر صورت ہی کرنا ہوگا۔ ایسے ہی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، یہ بھی سنن بیہقی میں موجود ہے اور بالکل اتھینٹک روایت ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے بس میں ہوتا ہے، میں قربانی کر سکتا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں کرتا تاکہ میرے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی فرض اور لازم نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے دین کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق لینا ہوگا، ہم اس کے مطابق چلیں گے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے راستے ڈھونڈتے رہیں۔ بہت ہی عظیم اجر والا عمل ہے، انتہائی بڑا ہی اجر ہے اس کا، لہٰذا ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اس اجر میں خود کو شریک کر دیں، بھلے ہم قرض لے لیں، بے شک کر دیں، لیکن اگر میں نہیں کرنا چاہتا، میرا بس بھی چلتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا، تو میں اس کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوں گا، البتہ اجر سے ضرور میں محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔